محرم اور کربلا۔ اللہ اکبر! یہ لفظ سنتے ہی امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یاد آتی ہے، جس کے درد کو یاد کر کے آج بھی ہزاروں شیعہ مسلمان ماتم مناتے ہیں، اپنا خون بہاتے ہیں، اپنا سینہ پیٹتے ہیں۔ اور دوسری طرف سنی مسلمان ہیں جو اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کو یاد کر کے اس مہینے کو بڑی سادگی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ شیعہ اور سنی دونوں ہی محرم کے مہینے کو مناتے ہیں، لیکن دونوں کا محرم منانے کا طریقہ بالکل الگ ہے۔ امام حسین کے نام سے یہ محرم مہکتا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ محرم کی شروعات کربلا کے میدان سے نہیں ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے نہیں ہوئی، بلکہ اس کی حقیقت ہزاروں سال پرانی ہے۔ جڑی اس سے موسیٰ کی بھی زندگانی ہے۔ اور اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1400 سال پرانے ڈیمسکس میں جانا ہوگا۔ ڈمسکس سال 680 سی ای، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے 50 سال بعد۔ مسلمانوں کے خلیفہ معاویہ رضی اللہ عنہ اب نہیں رہے۔ جلد سے جلد ساری اسلامی ریاستوں میں پیغام پہنچا دو۔ جی بالکل۔ خلیفہ کی تدفین ظہر کی نماز کے فوراً بعد کی جائے گی۔ ڈیمسکس کی مسجدوں میں ظہر کے وقت جنازے کا اعلان ہو گیا تھا۔ لوگوں نے جنازے کی نماز بھی پڑھ لی، لیکن ہر عام اور خاص انسان جانتا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے انتقال سے سالوں پہلے ہی خلیفہ چنے جانے کے طریقے میں ایک بہت بڑا بدلاؤ کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی پورے ایمپائر سے اپنے بیٹے یزید کے حق میں بیعت لے لی تھی، یعنی لوگوں کو بتا دیا تھا کہ اسلام کا اگلا خلیفہ میرا بیٹا یزید ہوگا۔ اسلامک ہسٹری میں پہلی بار خلافت کا فیصلہ ایمان اور رسولوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ خون اور خاندان کی بنیاد پر ہو رہا تھا۔ اسے انگریزی میں ہیریڈیٹری سکسیشن کہتے ہیں، یعنی راجا کا بیٹا راجا بنے گا اور رنگ کا بیٹا رنگ۔ یزید ایک ایسا شخص تھا جس کا مقصد اسلامک امپائر کو آگے پھیلانا نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد تھا اپنی پاور کو، اپنے دبدبے کو قائم رکھنا۔ اور جب یزید کے خلیفہ بننے کا اعلان سارے اسلامک اسٹیٹس میں ہوا، تب ایک ہنگامہ پھیل گیا۔ مکہ سے لے کر مدینہ تک، شام سے لے کر عراق تک لوگوں میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ اے لوگو سنو، آج سے مسلمانوں کے نئے خلیفہ حضرت معاویہ کے بیٹے یزید ہوں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟